نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 74ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں ہم خاص طور پر جمعیت علماء ہند کے ادارۃ المباحث الفقہیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے 16ویں فقہی اجتماع کی تجاویز کے سلسلے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ بعض احباب نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اس اہم اجتماع میں جو تجاویز پیش کی گئیں ان کو اور ان کے پس منظر کو آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حسب ضرورت ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور صحیح رہنمائی مل سکے۔ ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کا یہ اجتماع گزشتہ 3، 4، 5 شعبان 1442 مطابق 17، 18، 19 مارچ 2021 جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر دہلی میں پروقار مدنی ہال کے اندر منعقد ہوا، اور اس اجتماع کی سرپرستی امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند و معاون محتمم دارالعلوم دیوبند نے فرمائی، جبکہ نظم و انتظام کی ذمہ داری جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی حضرت مولانا سید محمود اسد صاحب مدنی مدد ذلہ نے اپنے رفقا کے ساتھ بحسن و خوبی انجام دی۔ اس اجتماع کی پہلی نشست کی صدارت جگر گوشہ شیخ الاسلام مخدوم گرامی حضرت اقدس مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم نے فرمائی، اور آپ نے اپنے کلمات صدارت میں ادارۃ المباحث الفقہیہ کی اہمیت اور ضرورت اور اس سلسلے میں کی جانے والی سابقہ اور حالیہ کوششوں کا تذکرہ فرمایا، اور منتظمین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ حضرت امیر الہند قاری سید محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم نے اپنا خطبہ افتتاحیہ پیش فرمایا، جس میں ادارۃ المباحث کی پوری تاریخ اور جن موضوعات پر اس اجتماع میں بحث ہونی تھی ان کا مختصر تعارف پیش کیا گیا۔ اس افتتاحی نشست میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قابل قدر استاذ حضرت مولانا مفتی عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم نے بھی اظہار خیال فرمایا، اور بعض دیگر حضرات نے بھی
اپنے تاثرات پیش کیے، جن میں خاص طور پر حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب سابق ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف کا نام قابل ذکر ہے۔ اجتماع کی دوسری نشست حضرت الاستاذ مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی محدث دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں عقود الصیانہ یعنی سروس کنٹریکٹ سے متعلق مقالات کی تلخیص پیش کی گئی اور مناقشہ اور بحث و مباحثہ کے بعد ایک تجویز ساز کمیٹی تجویز مرتب کرنے کے لیے طے کی گئی۔ تیسری نشست 18 مارچ کی صبح کو حضرت امیر الہند دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں شرکت و مضاربت کے بعض سوالات جو قابل تنقید تھے ان کو پیش کیا گیا، مقالات کی تلخیص پیش ہوئی، مناقشہ ہوا، اور حضرت امیر الہند دامت برکاتہم نے شرکاء سے اپیل کی کہ اجتماع کی جو تجاویز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور فتوے دیتے وقت انہیں ملحوظ رکھا جائے۔ اجتماع کی چوتھی نشست حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم رکن شورا دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس کا موضوع تھا سر پر بالوں کی افزائش سے متعلق احکامات۔ اس موضوع پر بھی تلخیص مقالات اور مناقشہ اور مباحثہ ہوا۔ اسی نشست میں وہ کتابیں جو شرکاء کی خدمت میں ادارۃ المباحث الفقہیہ کی طرف سے ہدیے میں پیش کی جا رہی ہیں، ان کا اجرا بھی کیا گیا اور ان کا تعارف بھی ہوا، جن میں ایک انتہائی اہم کتاب جو فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی نگرانی میں تیار ہوئی ہے، جس کا نام ہے ادلۃ الحنفیہ من الاحادیث النبویہ۔ 5 ضخیم جلدوں میں یہ کتاب ہے، جس میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں جو روایات وارد ہیں، احادیث و آثار، ان سب کی تخریج بہت بہترین انداز میں کی گئی ہے، اور یہ کتاب موجودہ دور کا ایک اہم ترین علمی کارنامہ ہے۔ تو ادارۃ المباحث الفقہیہ نے یہ 5 جلدیں سبھی شرکاء جو تقریباً 200 کے قریب ہیں ان کی خدمت میں ہدیتاً پیش کی ہے۔ اسی طرح محقق العصر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی معرکۃ الآراء کتاب فقہ البیوع، اس کی دونوں جلدیں بھی شرکاء کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور الفتاوی العالمگیریہ پر جو تخریج و تعلیق کا کام چل رہا ہے دیوبند میں، مولانا مفتی محمد فرقان مہاراشٹری جسے انجام دے رہے ہیں، اس کی مزید 3 جلدیں بھی شرکاء کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ اب کل 8 جلدیں ماشاءاللہ چھپ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں۔ اسی نشست میں ادارۃ المباحث الفقہیہ کے سابق معتمد حضرت مولانا معز الدین احمد صاحب گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا چند مہینے پہلے انتقال ہوا،
ان کے سلسلے میں جو تأثراتی مضامین تھے، تو تذکرہ مولانا معز الدین احمد کے نام سے مولانا عبد الملک رسول پوری نے انہیں ترتیب دیا ہے۔ یہ 800 سے زائد صفحے کی کتاب ہے، اس کا بھی اجرا کیا گیا اور اسے بھی شرکاء کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور بھی کئی اہم کتابیں پورے کارٹون میں رکھ کر شرکاء کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس کے بعد عصر کے بعد کی ایک خاص مجلس اجتماع میں منعقد ہوئی، جس میں حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب بہرائچی نے الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ کے نام سے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، جس کی 20 جلدیں بیروت سے چھپ چکی ہیں، تو مولانا کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے یہ نشست منعقد ہوئی عصر سے لے کے مغرب تک، جس میں حضرت مولانا سید محمود اسد صاحب مدنی نے تحریری طور پر شکریہ پیش کیا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محترم دارالعلوم دیوبند اور حضرت امیر الہند دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب کو تمغہ اعزاز پیش کیا گیا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نے شال اڑھا کر استقبال کیا، اور پھر مختصر بیانات حضرت امیر الہند دعوت برکاتہم اور حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں مختصر ارشادات پیش کیے گئے۔ بعد ازاں مغرب کے بعد تجویز کمیٹی کی نشست لائبریری ہال میں منعقد ہوئی، جس میں منتخب شرکاء اور حضرات اکابر تشریف فرما تھے۔ یہ نشست مسلسل 4 گھنٹے چلی اور رات 11 بجے تک تجاویز کی تنقیح ہو سکی۔ اس کے بعد 19 مارچ کو صبح 8 بجے اجتماع کی آخری نشست حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں منعقد ہوئی، اور اس میں سب تجاویز کا اعلان کیا گیا، پڑھ کر سنایا گیا، اور مختلف حضرات نے بیانات فرمائے۔ اور دعا پر جو میں سے پہلے ہی اس باوقار اجتماع کا بخیر و خوبی اختتام ہوا، اس آخری نشست کی خاص بات یہ رہی کہ حضرت اقدس مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے 4 صفحے کا ایک خاص پیغام شرکائے اجتماع کے نام اور ان کے توسط سے تمام علماء کے نام تحریر فرمایا تھا، جسے پورا پڑھ کر سنایا گیا، جس میں حضرت والا نے خاص طور پر ذہنی اور فکری ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کو توجہ دلائی اور حسن تدبیر اور حکمت عملی سے آگے بڑھنے کی تاکید کی۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں باقاعدہ تمام شرکاء سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ بالخصوص مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کا
بالترتیب مطالعہ کریں، جس سے پڑھنے والوں کے دل کے اندر دعوتی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور کام کرنے کی تحریک ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت والا نے حضرات اکابر کے علوم سے مسلسل استفادہ کرنے کی بھی تاکید کی اور یہ حکم دیا کہ فقہی اجتماع کی طرف سے باقاعدہ ایک تجویز لائی جائے جس میں ان سب باتوں کا ذکر ہو۔ اسی طرح حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم نے بھی نہایت جامع، مختصر اور مؤثر خطاب فرمایا اور علماء اور فقہا کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ اس اجتماع کی نظامت میں حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند اور مولانا مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری استاذ جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ خاص طور پر پیش رہے، جبکہ انتظامی امور میں مولانا عبد الملک صاحب، مولانا نجیب اللہ صاحب اور دیگر رفقا مسلسل لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ واضح رہنا چاہیے کہ فقہی اجتماعات کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے ایک علمی کمیٹی بنا رکھی ہے جس کے مشورے سے تمام امور انجام پاتے ہیں۔ سوال نامے کی تیاری ہے، اس کی نوک پلک سنوارنا ہے، پھر اس کو اکابر کو دکھا کر منظور کرانا ہے، پھر بھیجنا ہے، پھر مقالات جو آئیں ان پر نظر ڈالنی ہے، ان کی تلخیصات تیار کرانی ہے۔ اس کمیٹی کے اندر حضرت مولانا مفتی زین الاسلام صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی عبداللہ معروفی صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی محمد مصعب صاحب اور مفتی اسد اللہ صاحب معین مفتیان دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی مفتی و استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، اور مفتی عبدالرزاق صاحب اور مفتی عفان صاحب، اور یہ راقم الحروف اس میں شامل ہیں۔ ان سب حضرات کا سرگرم تعاون ادارے کو حاصل رہتا ہے۔ اس پروگرام میں بھی قدم قدم پر ان کے مشورے شامل رہے۔ بالخصوص حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب نے اس خصوصی نشست میں جس میں مولانا لطیف الرحمن صاحب کی کتاب کے بارے میں تعارف کرایا گیا، بہت ہی جامع انداز میں مولانا لطیف الرحمن صاحب سے اپنے تعلقات اور ان کی خدمات کا ذکر کیا۔